ٹیپو سلطان استعمار کی سب سے بڑی شکست کو پیش کرنے والی پینٹنگ کی نیلامی۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کے فوجیوں پر سن 1780 کی جنگ میں ہندوستانی حکمرانوں کی اہم فتح کی تصویر کشی کرنے والی ایک پینٹنگ لندن میں نیلامی کے لیے پیش کی جا رہی ہے۔ اس پینٹنگ کے لیے معروف نیلامی گھر سوتھیبز کی جانب سے بدھ کو نیلامی شروع ہوگی۔ اس کی ابتدائی بولی 3,70,000 پاؤنڈ یعنی تقریباً 4,85,000 امریکی ڈالر ہوگی۔ اس پینٹنگ میں میسور کی سلطنت کے سلطان حیدر علی اور ان کے بیٹے ٹیپو سلطان کو پلالور کی مشہور جنگ میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی افواج کو شکست سے دوچار کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ ٹیپو سلطان کو عرف عام میں شیر میسور کے نام سے جانا جاتا ہے۔ وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے سخت ترین حریف رہے، یہاں تک کہ سن 1799 میں ایک جنگ میں ان کی ہلاکت کے ساتھ ہی انہیں شکست ہوئی۔ معروف برطانوی مورخ ولیم ڈیلرمپل نے پلالور کی جنگ کو پیش کرنے والی اس پینٹنگ کو انڈیا میں بچ جانے والی استعمار کی شکست کی سب سے بڑی ہندوستانی تصویر کے طور پر بیان کیا ہے۔ ولیم ڈیلرمپل نے اپنی کتاب دی انارکی میں 18ویں صدی میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے عروج کی داستان بیان کی ہے۔ انہوں نے اس جنگ کو شدید ترین شکست سے تعبیر کیا ہے، جس نے ان کے مطابق ہندوستان میں برطانوی راج کا تقریباً خاتمہ قرار دیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ ٹیپو کو پلالور میں پہلی بار کمان دی گئی تھی اور انہوں نے ہوا کا رخ انگریزوں کے خلاف موڑ دیا۔ جنگ کے مناظر کو پیش کرنے کا حکم سب سے پہلے سن 1784 میں ٹیپو نے خود ہی دیا تھا۔ ان مناظر کو پہلے میسور کے دارالحکومت سرینگا پٹنم میں ان کے محل دریا دولت باغ کے دیواروں اور چھتوں پر پینٹ کیا گیا تھا۔ ان میں سے کچھ مناظر سیاہی اور آبی رنگوں کی مصوری والے روغن کا استعمال کرتے ہوئے کاغذ پر کم از کم 2 بار پینٹ کیے گئے تھے۔ میسور میں ٹیپو سلطان کے محل کے در و دیوار پر یہ نقش بنائے گئے تھے۔ ان پینٹنگز میں سے ایک سن 2010 میں منعقد نیلامی میں فروخت ہوئی تھی اور اسے قطر کے اسلامی آرٹ میوزیم نے حاصل کیا تھا۔ اس پینٹنگ کو کرنل جان ولیم فریزے انگلینڈ لائے تھے، جو ٹیپو کی شکست کے بعد سرینگا پٹنم میں تھے۔ ان کے خاندان میں نسل در نسل یہ تصویر وراثت میں منتقل ہوتی رہی، لیکن سن 1978 میں اسے نوادرات کو اکٹھا کرنے والے ایک پرائیویٹ کلیکٹر کے ہاتھ فروخت کر دیا، جنہوں نے سن 2010 میں اسے نیلامی کے لیے پیش کیا۔ دوسری پینٹنگ جسے سوتھیبز اب نیلام کر رہا ہے، اس کی اصلیت بہت واضح نہیں ہے، یہ دیکھتے ہوئے کہ یہ جان ولیم فریزے کی حاصل کردہ پینٹنگ سے کتنی مماثلت رکھتی ہے۔ یہ فرض کیا جاتا ہے کہ اسے ابھی ایک برطانوی افسر کے ذریعے انگلینڈ لایا گیا تھا۔ سوتھیبز کے بینیڈکٹ کارٹر نے بھی بتایا کہ یہ پینٹنگ پہلی بار سن 1980 کی دہائی کے اوائل میں نیلامی کے لیے سامنے لائی گئی تھی، لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ اس سے پہلے 100 سالوں میں اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے صرف مختصر طور پر اسے سن 1990 اور 1999 میں دکھایا گیا تھا اور قابل ذکر اچھی حالت میں تھی۔ اس پینٹنگ میں واضح طور پر 7 ستمبر سن 1780 کی صبح پیش آنے والے واقعات کو دکھایا گیا ہے اور اس جنگ کے جشن اور کرب کو پیش کیا گیا ہے۔ ٹیپو نے کرنل ولیم بیلی کی قیادت والی کمپنی کے افواج پر گھات لگا کر پلالور نام کی ایک گاؤں کے قریب حملہ کیا تھا۔ یہ جگہ مدارس سے زیادہ دور نہیں تھی۔ مدارس اس وقت برطانوی کمپنی کی ایک بڑی تجارتی چوکی تھی۔ مسٹر ڈیلرمپل کا کہنا ہے کہ جب حیدر علی کی کمک کے ساتھ پہنچے، اس وقت تک کام کافی حد تک تمام ہو چکا تھا۔ ٹیپو سلطان ہاتھی پر سوار اپنے فوجیوں کو کمانڈ کرتے نظر آتے ہیں۔ 32 فٹ طویل یہ پینٹنگ کاغذ کے 10 شیٹس پر پھیلی ہوئی ہے۔ ان میں ٹیپو کو ہاتھی پر سوار اپنے فوجیوں کی قیادت کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ پینٹنگ کے دوسرے سرے پر ان کا گھوڑ سوار دستہ دونوں طرف سے کمپنی کے افواج پر حملہ کر رہا ہے، جبکہ زخمی بیلی ایک پالکی میں سوار ہیں اور ان کے فوجی ان کے گرد حفاظتی گھیرا بنائے ہوئے ہیں۔ اس پینٹنگ میں ایک بارود سے بھری گاڑی کو پھٹتے ہوئے بھی دکھایا گیا ہے اور جنگ میں ایک لمحہ ایسا بھی آیا تھا۔
مسٹر ڈیلرمپل نے اس پینٹنگ کے حوالے سے نیلامی کے لیے لکھے گئے ایک مضمون میں لکھتے ہیں کہ بیلی کے چھوٹے بھائی جان نے اس کے متعلق یہ کہا تھا کہ 2 بارود سے بھرے چھکڑے ایک ساتھ پھٹے جس سے دونوں جگہ بڑی جگہ بن گئی، اور پھر اس کی بدولت ان کے گھڑ سوار نے اپنی برتری قائم کر لی، اور پھر ہاتھیوں سے حملہ ہوا جس نے ہماری شکست کو مکمل کر دیا۔ مسٹر ڈیلرمپل نے پینٹنگ کے بارے میں بتایا کہ یہ ایک شاندار شاہکار ہے، یہ مثال ہے۔ جی دوستو، امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو آپ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔